یہ وسط ایشیا کے دو بڑے مشہور دریا ہیں، دریائے سیہون جسے سیف دریا بھی کہا جاتا ہے اور دوسرا دریا جیہون جسے آج دریائے آمو کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ان کا درمیانی علاقہ ماوراء النہر کہلاتا ہے۔ دریائے جیہون کے کنارے کنارے شمال کی طرف بڑھتے جائیں تو موجودہ جمہوریہ ازبکستان کی شمال مغربی سرحد پر اورگنج نامی شہر نظر آئے گا۔ یہی اورگنج کئی صدیوں قبل خوارزم نامی ایک ریاست کا پائے تخت تھا۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عابد حسین اور آج سیکھو جانو کی اس ویڈیو میں ہم اسی ریاست خوارزم شاہ کے عروج و زوال، حکمرانوں اور ان کے فیملی ٹری یا شجر نسب کے بارے میں بات کریں گے۔ زمانہ قدیم سے ہی خوارزم کے ہر حکمران کو خوارزم شاہ کہا جاتا تھا۔ تاریخی روایات کے مطابق کیخسرو وہ پہلا بادشاہ تھا جس نے سکندر اعظم یا الیگزینڈر دی گریٹ کے حملے سے 980 برس قبل اس ریاست کے حاکم کو خوارزم شاہ کا لقب دیا۔ اس روایت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خوارزم کا تمدن کس قدر قدیم ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تاریخ اسلام میں یہ واحد مثال ہے کہ اسلام سے پہلے دور کا لقب اسلامی عہد کے حکمرانوں میں بھی اسی طرح رائج رہا۔ 93 ہجری بمطابق 712 عیسوی میں مسلم خلیفہ ولید بن عبد الملک اموی کے حکم پر قتیبہ بن مسلم رحمہ اللہ نے خوارزم کا رخ کیا۔ اس وقت کا خوارزم شاہ برائے نام حکمران تھا۔ اس کا بھائی خرزاد ریاست کے سیاہ و سفید کا مالک تھا۔ خوارزم شاہ اس صورتحال سے نہایت پریشان تھا۔ قتیبہ بن مسلم رحمہ اللہ کی آمد خوارزم شاہ کے لیے ایک نیک فعال ثابت ہوئی۔ خوارزم شاہ نے خرزاد سے جان چھڑانے کے لیے قتیبہ بن مسلم رحمہ اللہ سے مصالحت کر لی اور یوں سرزمین خوارزم بغیر کسی کشت و خون کے اسلامی پرچم کے سائے تلے آ گئی۔ اسلامی مقبوضات میں شامل ہونے کے بعد زمانے کی گردش کے ساتھ ساتھ تخت خوارزم پر یکے بعد دیگر مختلف حکمران براجمان ہوتے رہے، مگر یہ سب خلافت اسلامیہ کے ماتحت ایک صوبے دار کی حیثیت رکھتے تھے۔ تاہم ایک عرصے کے بعد جب عباسی خلفاء کی شوکت کو گھن لگا تو یہاں کے حکمران خلافت کی کفش برداری سے آزاد ہو گئے۔ ان خود مختار حکمرانوں کے پہلے دور کے بارے میں مورخین میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک یہ پہلا دور 340 ہجری بمطابق 951 عیسوی سے شروع ہوا اور بعض کے نزدیک یہ 385 ہجری بمطابق 995 عیسوی سے شروع ہوا، لیکن یہ پہلا دور 1017 عیسوی میں ختم ہو گیا۔ اسلامی خلافت کے بعد خوارزم سب سے پہلے ساسانی ریاست کا خراج گزار یا وفادار بنا۔ 995 عیسوی سے 997 عیسوی تک اس پر ابو علی المامون ابن محمد کی حکومت تھی۔ اس کا پایہ تخت یا دارالحکومت گورگنج تھا۔ 997 عیسوی میں اس کی موت پر اس کے بیٹے ابو الحسن علی کے پاس زمام اقتدار آ گیا اور 1008-9 عیسوی تک وہ اس ریاست پر حکومت کرتا رہا، لیکن اس کی حکومت کا انحصار کراخانی ریاست پر تھا جو کہ غزنی حکومت کے دشمن تھے۔ 1009 عیسوی میں اس کی موت پر اقتدار کی ڈوریں اس کے بھائی ابو العباس مامون کے ہاتھ میں آ گئی۔ ابو العباس مامون کی حکمرانی کو سب سے بڑا خطرہ غزنی سلطان محمود غزنی کی شکل میں آیا۔ محمود غزنوی خوارزم کی جغرافیائی اہمیت سے خوب واقف تھا اور خوارزم کی کراخانیوں کے ساتھ وفاداری بھی محمود غزنوی کو اس طرف متوجہ کر رہی تھی۔ اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے ابو العباس نے محمود غزنوی کی بہن حوریہ خلجی سے شادی کر لی، لیکن 1017 عیسوی میں ایک فوجی بغاوت کے نتیجے میں ابو العباس اور اس کی بیوی حوریہ خلجی کو قتل کر دیا گیا اور اس کے بھتیجے ابو الحارث محمد بن علی کو تخت پر بٹھا دیا گیا، لیکن محمود غزنوی نے اپنے بہنوئی اور بہن کے قتل کو جواز بنا کر خوارزم پر حملہ کر دیا اور بڑے شہروں نیسا اور فراوا پر قبضہ کر لیا اور خوارزم کو غزنی ریاست میں ایک صوبے کی حیثیت سے شامل کر لیا۔ پھر خوارزم پر حکومت کے دوسرے دور کا آغاز ہو گیا، جس میں غزنویوں نے ابو سعید التنتاش کو خوارزم صوبے کا امیر مقرر کیا۔
1032 عیسوی میں کراخانیوں کے خلاف جنگ دبوسیہ میں ابو سعید بری طرح زخمی ہو گیا اور جاں بر نہ ہو سکا۔ اس کے 2 بیٹے تھے، ہارون اور اسماعیل خاندان۔ ہارون 1032 سے لے کر 1034 عیسوی تک خوارزم پر حکومت کرتا رہا، لیکن اسے خوارزم شاہ کا لقب عطا نہ کیا گیا۔ اس وقت غزنی ریاست پر محمود کا بیٹا مسعود حکومت کر رہا تھا۔ تاہم 1034 عیسوی میں ہارون نے خوارزم شاہ کا لقب حاصل کرنے کے لیے غزنویوں کے دشمن کراخانیوں اور سلجوکیوں کے تعاون سے بغاوت کر دی، مگر مسعود نے ہارون کے محافظوں کے ذریعے اس بغاوت کو کچل دیا اور اسے قتل کروا دیا۔ اس طرح خوارزم کی زمام اقتدار ہارون کے بھائی اسماعیل خاندان کے ہاتھ میں آ گئی۔ اسماعیل خاندان نے بھی اپنے بھائی کی طرح مسعود سے تعاون کے بجائے سلجوق سے تعاون کو ترجیح دی اور 1034 سے 1041 عیسوی تک خوارزم پر حکومت کرتا رہا۔ ادھر غزنوی حکمران مسعود نے بھی موقع کی مناسبت سے آغوز یابکو کے سردار شاہ ملک کو رجوع کیا اور اسے خوارزم کی گورنری کا عہدہ لینے کی دعوت دی۔ 1041 عیسوی کے موسم سرما میں شاہ ملک نے اسماعیل خاندان کو ایک جنگ میں شکست دی اور اسے سلجوکیوں کی طرف بھاگنے پر مجبور کر دیا، مگر اس وقت کے سلجوکی سردار تغرل بے اور چاغری بے نے بھی شاہ ملک کو سکون سے نہ رہنے دیا اور 1042 عیسوی تک اسے بھی خوارزم سے پسپا ہو کر نکلنے پر مجبور کر دیا۔ اس طرح 1042 عیسوی تک خوارزم شاہ پر حکمرانی کا دوسرا دور جو غزنویوں کا تھا بھی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد تیسرے دور میں اس خطے کی زمام اقتدار اس خاندان کے ہاتھ میں آئی جس کی ابتدا انشتگین خوارزم شاہ سے اور انتہا سلطان جلال الدین خوارزم شاہ پر ہوئی۔ 1042 سے لے کر 1077 عیسوی تک خوارزم کا علاقہ سلجوکیوں کے زیر اثر رہا، کیونکہ سلجوکیوں کی سلطنت مکمل طور پر منظم نہیں ہوئی تھی، مگر سلطان الپ ارسلان نے اور اس کے بعد سلطان ملک شاہ سلجوق نے سلجوکی ریاست کی سرحدوں کو مکمل طور پر منظم اور مستحکم کیا۔ اسی غرض سے سلطان ملک شاہ سلجوکی، جن کا کردار آپ کو بیوک سلجوق ترکی ڈرامے میں دکھایا جا رہا ہے، نے گرجستان کے آغوری قبیلے سے تعلق رکھنے والے ایک ترکی النسل غلام انشتگین کو خوارزم کے صوبیداری پر مامور کیا۔ انشتگین حد درجہ خدمت گزار، اطاعت شعار، بلا کا ذہین، دلیر، مدبر اور فہیم تھا۔ 1077 عیسوی سے 1097 عیسوی تک انشتگین خرچائی آخری دم تک اس ذمہ داری کو بخوبی نبھاتا رہا۔ انشتگین کی زندگی میں ہی اس کا بیٹا ارسلان تگین محمد عرف قطب الدین باپ کی نیابت میں خوارزم کا نظم و نسق سنبھالے ہوئے تھا۔ اپنے والد کی وفات کے بعد اس نے بڑی خوش اسلوبی سے 30 برس تک ریاست کا نظام چلایا اور اپنے نئے سلطان وقت شاہ احمد سنجر بن ملک شاہ سلجوکی کا دل و جان سے تابعدار رہا۔ 1127 عیسوی میں اپنے والد کی وفات کے بعد قزل ارسلان ایتسز نے زمام اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لی، مگر اس 32 سالہ نوجوان نے برسر اقتدار آتے ہی سلجوکی سلطنت کا توق اطاعت گزاری گردن سے نکال دینے اور مکمل خود مختاری حاصل کرنے کا عزم کر لیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ سلجوکی سلطنت کی اندرونی ٹوٹ پھوٹ تھی، کیونکہ سلطان ملک شاہ کی موت کے بعد کوئی سلطان بھی اس سلطنت کا شیرازہ بکھرنے سے روک نہ سکا، اور اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قزل ارسلان ایتسز نے سلطان احمد سنجر کے دور اقتدار کے زوال کے ساتھ ہی اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ 1156 عیسوی میں تقریباً 29 سال حکمرانی کے بعد قزل ارسلان ایتسز خوارزم شاہ دنیا سے رخصت ہوا اور اس کا بیٹا ابو الفتح ایل ارسلان اس کا جانشین ہوا۔ ایل ارسلان کے تقریباً 16 سالہ دور حکومت میں سلطنت خوارزم میں کوئی نمایاں توسیع نہیں ہوئی۔ اس کا سارا زمانہ اقتدار سرحدی شورشوں کو رفع کرنے اور آس پاس کی ریاستوں کے ساتھ مصالحانہ تعلقات استوار کرنے کی کوشش میں گزرا، لیکن اس میں بھی اسے کوئی خاص کامیابی حاصل نہ ہوئی، اور 1172 عیسوی میں ایل ارسلان اپنے خالق کے حقیقے سے جا ملا۔ ایل ارسلان کی موت کے ساتھ ہی اس کے دونوں بیٹوں سلطان شاہ اور علاؤ الدین تکش کے مابین اقتدار کی خونریز جنگیں شروع ہو گئیں۔
جو وقفے سے کئی سالوں تک جاری رہ کر بالآخر 1193 عیسوی میں سلطان شاہ کی طبعی موت اور علاؤ الدین تکش کی فتح یابی پر اختتام پذیر ہوئی۔ خانہ جنگی کے اس دور میں دارالحکومت اور گنج پر مستقل قبضہ تکش کا ہی رہا، اگرچہ ایک مختصر عرصے کے لیے سلطان شاہ کو بھی یہاں تسلط حاصل ہوا، مگر یہ تسلط عارضی تھا۔ سلطان شاہ کی موت تک علاؤ الدین تکش کو چین نصیب نہ ہو سکا۔ بھائی سے مکمل خلاصی کے بعد ہی اس نے پہلی بار باضابطہ طور پر اپنے نام کے ساتھ سلطان کا لقب استعمال کیا۔ اب جب کہ وہ بلا شراکت غیر اپنے آباء و اجداد کی وسیع و عریض سلطنت کا فرما رواں بن چکا تھا، تو اس نے اپنی تمام توجہ بیرونی فتوحات کی طرف مبذول کی۔ خوارزم شاہی اقتدار کے عروج کے ساتھ ہی سلجوقی سلطنت سمٹ کر مختلف ٹکڑوں میں بکھر چکی تھی اور روز بروز زوال پذیر تھی۔ عراق میں طغرل ثانی سلجوقی اقتدار کا آخری نمائندہ تھا۔ تکش نے چند زوردار حملوں کے بعد اس کے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ رے ہمدان جیسے اہم شہر بھی خوارزم کے مقبوضات میں داخل ہو گئے اور خوارزم ریاست کی حدود بغداد کی سرحدوں کو چھونے لگی۔ خوارزم ریاست کے نئے مفتوحہ علاقوں میں شہر قزوین بھی شامل تھا اور قزوین سے متصل سلسلہ کوہ میں ایک ناقابل تسخیر فلک بوس پہاڑ، جس پر حسن بن صباح کے پیروکاروں کا مرکز قلعہ الموت بھی تھا۔ سلطان تکش نے اس فتنہ سے امت مسلمہ کو چھڑانے کے لیے اس کے خاتمے کا فیصلہ کیا۔ قلعہ الموت پر لشکر کشی کی گئی، مگر یہ ناقابل تسخیر رہا۔ تاہم تکش نے ان کا ایک اور قلعہ بزور شمشیر فتح کر لیا۔ اس کے جواب میں حسن بن صباح کے فدائیوں نے موقع پا کر تکش کے وزیر نظام الملک ہریو کو شہید کر دیا۔ سلطان تکش اس حادثے سے انتہائی رنجیدہ ہوا اور اپنے شہزادے محمد دوئم کو تازہ فوج دے کر فدائیوں کے نئے مرکز ترشیز کی طرف روانہ کیا۔ شہزادے نے ترشیز کا محاصرہ کر لیا، مگر 4 ماہ تک کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ آخرکار سلطان تکش نے شدید بیماری کے عالم میں خود فیصلہ کن حملے کے لیے ترشیز کا رخ کیا، لیکن ترشیز پہنچنے سے قبل ہی 3 جولائی 1200 عیسوی میں یہ عظیم المرتبت سلطان خوارزم پر 28 سالہ حکومت کرنے کے بعد اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ باہمت شہزادے محمد دوئم نے والد کی موت کے باوجود ترشیز کا محاصرہ جاری رکھا۔ آخرکار اہل قلعہ صلح پر مجبور ہو گئے۔ صلح کا معاہدہ ہو گیا۔ شہزادے نے محاصرہ اٹھا لیا اور تیزی سے پایا تخت کی طرف روانہ ہو گیا۔ 2 اگست 1200 عیسوی میں محمد نے اپنے باپ کا لقب اختیار کر کے علاؤ الدین محمد خوارزم شاہ بن کر تخت خوارزم پر براجمان ہوا۔ وہ ہر لحاظ سے اپنے باپ کا صحیح جانشین نظر آتا تھا۔ جرت، دلیری، جہانگیری اور جہانداری میں اپنے دور کا سکندر تھا، لیکن ان تمام تر خوبیوں کے باوجود اس سے چند ایسی غلطیاں ہو گئی جس کے وبال سے اس کے سارے کاموں پر پانی پھر گیا اور عالم اسلام مشرق تا مغرب راگ کا ڈھیر بن گیا۔ ان کے دور اقتدار میں سلطنت خوارزم آج کے ان ممالک پر محیط تھی: ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، افغانستان، ایران، پاکستان کا صوبہ KPK اور بلوچستان کا کچھ حصہ۔ جہاں سلطنت خوارزم بڑی تیزی سے پھیل رہی تھی، وہیں ان کے ہمسائے میں تاتاری ایشیا کے بالائی علاقوں میں چنگیز خان کی قیادت میں مضبوط ہو چکے تھے اور ان صحرائی قبائل نے ملک چین پر اپنی حکومت بھی قائم کر لی تھی۔ علاؤ الدین محمد خوارزم شاہ اور چنگیز خان دونوں ہی اپنی اپنی سلطنتوں کو وسعت دینا چاہتے تھے، اور علاؤ الدین محمد خوارزم شاہ کی ایک غلطی نے چنگیز خان کو وہ موقع فراہم کر دیا۔ چنگیز خان اس مضبوط ریاست پر قہر الہی بن کر ٹوٹ پڑا اور سلطنت خوارزم کا وجود ہی نہیں بلکہ ان علاقوں میں رہنے والے انسانوں کی کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیے۔ سلطان علاؤ الدین محمد کی متعدد بیگمات تھی۔ ان میں سے ایک ہندی نژاد خاتون کے بطن سے جلال الدین کی ولادت ہوئی۔ علاؤ الدین محمد کے ہاں اس سے قبل کوئی نرینہ اولاد نہ تھی۔ جلال الدین کے پیدائش کے بعد ہی اس کے ہاں دیگر 3 بیگمات میں سے 4 بیٹے پیدا ہوئے، جن کے نام رکن الدین غور شاہ، قطب الدین ازلاق شاہ، غیاث الدین پیر شاہ اور آگ شاہ زیادہ مشہور ہیں۔
سلطان علاء الدین محمد خوارزم شاہ نے اپنی زندگی میں ہی قطب الدین ازلاق شاہ کو جانشین مقرر کرنے کے بعد دارالحکومت سمیت ماوراء النہر اور خراسان کے علاقے اس کی تحویل میں دے دیے۔ بامیان، غزنی، غور، پشاور اور ہندوستان سے ملحقہ علاقوں کی ولایت شہزادہ جلال الدین کو عطا کی۔ بلوچستان، مکران اور کرمان زیادہ تر موجودہ ایران کا علاقہ شہزادہ غیاث الدین کو تفویض کیا اور عراق سے ملحقہ ایران کی پہاڑی علاقے شہزادہ رکن الدین غور شاہ کے حوالے کر دیے۔ اس طرح خوارزم شاہ نے اپنی زندگی میں ہی ایک مضبوط سلطنت کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا اور امور سلطنت میں معاونت کے لیے شہزادہ جلال الدین کو اپنے ساتھ پایا تخت میں ٹھہرا لیا۔ چنگیز خان نے جب سلطنت خوارزم کے علاقے فتح کرنا شروع کیے تو صرف جلال الدین ہی ایک ایسا شہزادہ تھا جو کہ چنگیز خان کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہوا، لیکن یہ بھی چنگیز خان کا زیادہ دیر مقابلہ نہ کر سکا، مگر چنگیز خان نے اس بہادر نڈر شہزادے کے لیے ایسے کلمات کہے کہ تاریخ میں رقم ہو گئے۔ خوش نصیب ہے ایسا باپ جس کا اتنا بہادر بیٹا ہے، اور خوش نصیب ہیں ایسی مائیں جو ان شیر دل نوجوانوں کی پرورش کرتی ہیں۔ 1220 عیسوی میں سلطان علاء الدین محمد خوارزم شاہ کا چنگیزی فوجوں سے چھپتے چھپتے انتقال ہو گیا، مگر اپنی موت سے قبل اس نے جلال الدین کو اپنا قائم مقام مقرر کر دیا۔ 1220 عیسوی سے لے کر 1231 عیسوی تک، یعنی اپنی موت تک، جلال الدین چھاپہ مار کارروائیوں کے ذریعے چنگیزی فوجوں کو نقصان تو پہنچاتا رہا، مگر وہ سلطنت خوارزم کو نہ بچا سکا۔ دوستو، اسی امید کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا بر وقت نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ دوستوں میں اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں تاکہ معلومات کا یہ سفر جاری رہے۔ اللہ حافظ۔